ناظرین، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں گزشتہ 3-4 دنوں کے اندر، لیکن کل پاکستان نے رسپانس دیا ہے، جوابی کارروائی کی ہے اس حملے کے نتیجے میں یا جواب میں جو کہ کراچی میں دہشت گردی ہوئی، اور اس میں 3 رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے، اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا واقعہ تھا، لیکن اس کا جواب پھر پاکستان نے دیا۔ پکتیا اور کنڑ کے اندر جو ہے وہ پاکستان نے حملے کیے ہیں، جس میں کہ 29 کے قریب دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے۔ یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ جو عثمان نام کا شخص اس میں گرفتار کیا گیا ہے، جو زخمی بھی ہے، اس کا جو بیان اب سامنے آیا ہے وہ پوری کہانی کو بیان کرتا ہے، اور اس بیان کے اندر واضح لفظوں میں ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی بات ہے اور ایک ہی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان سے ان کا تعلق ہے، وہاں پہ ان کی تربیت ہوئی ہے، جماعت الاحرار جو کہ کالعدم ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور وہاں سے ٹریننگ لے کے وہ کراچی پہنچے ہیں۔ بہرحال یہ سوالات اپنی جگہ پہ کر کے وہ کراچی پہنچ گئے، لیکن پاکستان ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے اس وقت فرنٹ پہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ یہ دہشت گردی اپنی نوعیت کی مختلف دہشت گردی ہے کہ باہر سے حملہ نہیں ہوتا، لیکن اس بار یعنی اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں باہر سے بیرونی ہاتھ افغانستان اور خاص کر کے فتنہ الخوارج جو پراکسیز ہیں ہندوستان کی، وہ اس میں استعمال ہو رہی ہیں، اور ایک نون فیکٹ بن چکا ہے، ایک حقیقت بن چکی ہے جو کہ پوری دنیا کو معلوم بھی ہے۔ افغانستان اس کی تردید کر رہا ہے، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہاں پر دہشت گرد نہیں تھے، معصوم لوگ تھے، لیکن اور ذبیح اللہ مجاہد نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ٹویٹ بھی کیا ہے، ایکس پہ پوسٹ بھی کی ہے، لیکن پاکستان نے جو اپنے ویژولز جاری کیے ہیں اس کے مطابق یہ ایکوریٹ اور انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ جو یہ عثمان نامی شخص گرفتار ہوا ہے اس سے معلومات کی بنیاد کے اوپر پاکستان نے کارروائی کی ہے۔ اب ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ بھی پاکستان کارروائیاں کرے گا، اور یہ جو پورا نیٹ ورک ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے پاکستان کارروائیاں کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ معاملات اب کہاں تک پہنچیں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان اس ویکینڈ کے اوپر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آمنے سامنے رہے، لڑائی ہوتی رہی، بات چیت البتہ ایک مرحلے پہ آ کے لگا کہ بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن اب کل دوبارہ دوحہ میں مذاکرات کا امکان ہے، وہاں پر مل بیٹھیں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو $6 بلین ایران کو دینے ہیں اس کے حوالے سے قطر میں کل کے مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا اور یہ کہا ہے کہ ایران نے درخواست کی ہے ملاقات کے لیے، لیکن اب جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ملاقات بہرحال کل ہوگی، اور یہ معطلی سے یا تعطل سے یہ مذاکرات جو ہیں وہ بچ گئے ہیں۔ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ آبنائے ہرموز جس کے اوپر ایران اور عمان دونوں کی جو میٹنگز ہیں وہ چل رہی ہیں، یہ کتنا اہم معاملہ ہے، اور ابھی تک ایران اس کے کنٹرول سے بالکل اپنے آپ کو یعنی اس کا کنٹرول نہیں چھوڑا، نہ چھوڑ سکتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حصہ ہے۔ عمان اور ایران جو ہے وہ مل کے کس طرح سے اس کو مینج کریں گے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اسی دوران ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے علاقائی سیکیورٹی کے فریم ورک کے طور پر جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ پیشکش کی ہے کہ وہ اس کے لیے ایک فریم ورک جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ یہ کتنا اہم ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور کچھ ہماری جو یہاں معاملات ہیں خاص کر کے مہنگائی کے حوالے سے، پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے، کیا وہ کم ہوں گی نہیں ہوں گی، اور آج اپوزیشن تحریک تحفظ آئین کے جو رہنما ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ ناصر عباس صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب کشمیر جانا چاہتے تھے، راولہ کوٹ میں دھرنا جاری ہے، وہاں پر ان کو جانے سے روکا گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بہت معزز پینل ہے، جناب سید محمد علی صاحب ہیں جو کہ دفاعی امور کے تجزیہ نگار، تبصرہ نگار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جناب خرم دستگیر خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق بھی ہے، سابق وزیر خارجہ وزیر دفاع بھی ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سید علی ظفر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ اور پارلیمانی رہنما، سینٹ کے اندر رہنما، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی سید علی ظفر صاحب، اور آپ تینوں کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے محمد علی صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو کراچی میں دہشت گردی ہوئی اور پھر اس کا پاکستان نے رد عمل دیا،
اور کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی حملے پاکستان کر سکتا ہے. کیا یہ کافی ثبوت نہیں ہے کہ جو ابھی دستیاب ہوئے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ کہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور کس طرح سے یہ دہشت گرد پاکستان آ رہے ہیں؟ اسلم صاحب، پہلے تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جس جماعت نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، جماعت الاحرار، آپ کے ویورز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا ٹی ٹی پی سے کیا فرق ہے. یہ تقریباً 12 سال پہلے 2014 میں ایک عمر خراسانی صاحب نے اس کو تشکیل دی تھی، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ، US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں عالمی سطح پہ، اور ٹی ٹی پی کے مقابلے میں یہ زیادہ مہلک اور خطرناک دہشت گرد تنظیم امریکہ، یورپ، اقوام متحدہ میں بھی سمجھی جاتی ہے، اور اس کے جو سنجیدہ تحقیق ہے اس کے مطابق بڑے گہرے رواسم القاعدہ اور داعش کے ساتھ بھی ہیں. تو اس تنظیم کا کراچی میں براہ راست ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اراکین کے اوپر حملہ کرنا دو چیزیں ثابت کرتا ہے. ایک تو یہ کہ افغانستان جو ہے صرف ٹی ٹی پی یا BLF کی سرپرستی نہیں کر رہا، بلکہ اس خطے اور پاکستان مخالف کے ساتھ ساتھ جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی بھی آبیاری اور سرپرستی کر رہا ہے ایز اے میٹر آف پالیسی. دوسری بات، ان کے جو ٹارگٹس کا چناؤ ہے، اگر آپ یہ اس تنظیم کے ٹارگٹس کو دیکھیں، انہوں نے باگھا بارڈر پہ ایک بہت بڑا ایک زمانے میں حملہ کیا تھا. یہ سویلینز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، فوج کو بھی کرتے ہیں، اور سیکٹیرین وائلنس میں بھی انوالو ہیں. تو یہ تینوں جو اہداف ہیں یہ ان مقاصد اور مفادات کی ایک طرح سے نشاندہی کرتے ہیں جو کہ مارکہ حق میں ایک طرح سے شکست کھانے کے بعد بھارت کے ایجنڈے کو پاکستان کے اندر غیر روایتی انداز میں دہشت گردی کے ذریعے سے پروان چڑھانے کی کوشش ہے. تو سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ اس کے مفادات اور مقاصد جو ہیں وہ کلیئرلی نظر آتا ہے. سیکٹیرین فالٹ لائن کو ہٹ کرنا، اور آپ دیکھیں محرم کے مقدس مہینے میں، اور پھر یا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ہٹ کرنا یا پھر عام سویلینز کو ہٹ کرنا، تو یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ افغانستان بتدریج بجائے یہ کہ وہ دنیا میں ایک مستحکم اور ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنے عوام کے مسائل بھی حل کرے، خطے کے لیے بھی جو کنیکٹیوٹی اور تجارت کے مواقع آ رہے ہیں ان سے استفادہ کرے، یوں لگتا ہے کہ وہ بھارت کی پراکسی کے طور پہ ایک اپنا مستقبل دیکھ رہا ہے، جو کہ بڑے افسوس کی بات افغان عوام کے ساتھ بھی ہے، جو کہ توقع کرتے ہیں اور ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا ملک ترقی و خوشحالی کی منزلیں طے کرے. ان کے ہاں بھی کوئی گروپس بن گئے ہیں جو کہ افغان طالبان کے خلاف ہے اور متحرک ہو رہے ہیں، مگر سب سے بڑے جو کنسرن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو علاقائی یا جو ایک طرح لڑائی ہے، اس چومکھی لڑائی کے اندر آف کورس پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے کہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں دہشت گردوں کو. افغانستان کے اوپر پریشرائز اس کو کیا ہم صرف حملے کریں گے یا کسی اور طریقے سے بھی پریشرائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں؟ بہت اہم سوال کیا. میں مختصراً میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ دیکھیں انشاءاللہ اگر پاکستان کی جو بڑی مخلصانہ مسلسل سفارتی کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں دیرپا امن مشرق وسطیٰ میں قائم ہوتا ہے، تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ کئی گروپس ایسے ہیں خصوصاً BLF جو ہیں جو کہ ہمارے اور ایران کے مشترکہ دشمن ہیں، اور وہ بھارت اور اسرائیل کی پشت پناہی بھی ان کو حاصل ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس اور کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن میں مزید اضافہ ہوگا، اور خصوصاً افغانستان کو سفارتی، تصویراتی اور انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہمیں آئسولیٹ کرنے، اس پہ دباؤ ڈالنے میں ہمیں زیادہ مدد ملے گی. اور میں توقع کرتا ہوں کہ ایک ریجنل اپروچ جس میں اس سے پہلے چین، روس بھی ہمارے کنسرنز کو شیئر کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو خصوصی مندوب ہے برطانیہ کے، انہوں نے بھی ٹی ٹی پی کو ایک بڑی دہشت گرد تنظیم گردانا ہے اور افغانستان سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہاں پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو ایک گلوبل لیول پہ بھی آپ کو امریکہ اور برطانیہ میں بھی یہ تشویش نظر آتی ہے، اور چین، روس اور ایران کے تعاون سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی، سفارتی، معاشی، انٹیلیجنس اور کائنیٹک ان تمام شعبوں میں ایک ہمہ جہت حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس ناسور سے اس خطے کو ایک فیصلہ کن انداز میں محفوظ کیا جائے. اب یہ خرم صاحب، اب ایک سوال جو کہ آپ دونوں سے، آپ سے بھی، علی ظفر صاحب سے بھی ہوگا
کہ پاکستان نے بہت سفارتی سطح پر کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کا امیج بہت بلند ہوا ہے، لیکن یہ جو دہشت گردی ہے اس سے نمٹنے کے لیے ایک ہمیں نیشنل لیول کے اوپر ایک ایفرٹ جو مشترکہ نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں ملی تھی، وہ ہمیں اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔